अम्मी न जाने कहाँ रह गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं? फाकिहा घड़ी देखकर सहन में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। बस सब्जी और कुछ दूसरी चीजें ही तो लेनी थी अतवार बाजार से। 3 घंटे से ज्यादा हो गए, पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। फाकिहा दाखिली दरवाजा खोलकर गली में झांक आई। मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं हमेशा की तरह साथ ही चली जाती। आज गर्मी तो बहुत है। उसने दोबारा घड़ी की तरफ नजर डाली। मोबाइल वो साथ लेकर नहीं गई थी और अब फाकिहा का मारे परेशानी के बुरा हाल था। आधा घंटा मजीद इसी परेशानी में गुजरा के बैरूनी दरवाजे पर नामानूस दस्तक सुनकर फाकिहा मजीद घबरा गई। दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। कौन है? कुंडी खोलते खोलते रुक गई। मैं हूँ फाकिहा, दरवाजा खोलो। अम्मी की निढाल सी आवाज सुनकर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और फिर अम्मी के साथ एक अजनबी को देखकर झिझक सी गई। अम्मी का सारा सामान उस अजनबी के दाएं हाथ में था और बाएं हाथ से उसने उनका बाजू थाम रखा था। अब अंदर तो आने दो, रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो गई हो? अम्मी की आवाज सुनकर वो फौरन एक तरफ हो गई। जाओ शरबत बना कर लाओ। अम्मी ने उसे किचन की तरफ दौड़ाया। तुम बैठो बेटा, खड़े क्यों हो? नाम क्या है तुम्हारा? अम्मी ने उस अजनबी को देखकर बरामदे में रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद चारपाई पर बैठ गई। मोइन, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? वो फिक्रमंद सा पूछ रहा था। बेहतर हूँ अब बेटा, अम्मी की आवाज़ अब भी थकी सी थी। क्या हुआ आपको अम्मी? फाकिहा शरबत का जग और ग्लास ट्रे में रख कर लाई। जब उसने दोनों की बात सुनी, लहजे से परेशानी छलकती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ज़रा चक्कर आ गया था तो इस बच्चे ने सहारा दिया और फिर घर तक छोड़ने चला आया। अल्लाह उसका भला करे। उन्होंने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को सरसरी रखा। कहाँ रहते हो बेटा? खाला जी, गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ शहर में नौकरी करता हूँ, किराए के घर में रहता हूँ। आजकल किसी मुनासिब घर की तलाश में हूँ। अभी मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी ज़रूरत से बड़ा है और इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल मैं किसी छोटे और निस्बतन सस्ते घर की तलाश में हूँ। मुआइन ने मुस्कुराकर तफसील बताई। आपके घर में और कौन कौन है? मुआइन ने पूछा। बस मैं और मेरी ये बेटी फाकिहा। उसके अब्बा का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। बस अल्लाह का शुक्र है, सर छुपाने को ये 3 मरले का घर है। उसके अब्बा की पेंशन है। ऊपर वाली मंजिल का किराया मिला जुलाकर हम माँ बेटी का अच्छा गुजारा हो जाता है। अम्मी ने मुआइन को गैर ज़रूरी तफसील बता दी। फाकिहा को बुरा लगा। हमारे किराएदार अगले महीने घर खाली कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अम्मी को मुआइन बहुत पसंद आया था। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं राब्ता कर लूँगा। मुझे वाक़ई घर की ज़रूरत है, इस छोटी सी नेकी के एवज़ मेरा इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। किराए के बारे में पूछने पर जो किराया मुअीन को बताया गया वो उसके पिछले घर के मुकाबले में आधा था। मुअीन खुश हो गया। आप तो ऐसे अकेले आदमियों को मकान किराए पर नहीं देती, अब क्यों दे रही हैं? और क्या ज़रूरत थी इस अजनबी को सारी तफसीलात बताने की? मुअीन के जाने के बाद फाकिहा माँ के सर हुई। तुम चुप करो, मैंने कुछ सोचकर ही ये सब किया है। अम्मी ने उसे घर घुरका तो वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। चंद दिन बाद मुअीन साजो सामान समेत ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो गया था। जल्द ही वो इन दोनों माँ बेटी का एतबार हासिल कर चुका था और उनके बाहर के कामों की जिम्मेदारी उठा ली। मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ सोच समझ कर उसे रहने की इजाज़त दी है। पक्की नौकरी है मुअीन की, पढ़ा लिखा है, गांव में ज़मीनें भी हैं, शादी भी नहीं हुई अभी। मुझे वो तुम्हारे लिए बड़ा मुनासिब लगा है, इसीलिए मैंने उसे घर तक रसाई दी है। अम्मी, हाँ, तुम कहीं की शहज़ादी हो ना? हम मालदार हैं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सके। एफ़ए तक तालीम है तुम्हारी। ले दे के ये मोहल्ले वाले या वो ज़िक्रिया की माँ मुँह उठाकर आ जाते हैं रिश्ता लिए। जैसे जानते नहीं न मैं कि हमारे मकान का लालच है सबको, मगर मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। अभी बात अम्मी के मुँह में ही थी कि दरवाज़े पर दस्तक देकर ज़िक्रिया अंदर दाखिल हुआ। लो जी, आ गया फिर। वो फाकिहा से ज़्यादा उसकी माँ को बुरा लगता था। ज़िक्रिया की शख्सियत आम सी थी। एफएससी के बाद टेक्निकल तालीम हासिल करके यहाँ शहर में अपनी गाड़ियों की वर्कशॉप चला रहा था। अच्छा खासा चलता कारोबार था उसका, मगर तबीयत में सादगी और वज़ादारी थी। उसकी माँ भी इतनी ही सादा थी। गांव में रहती थी, कभी कभार शहर आ जाती तो फाकिहा की माँ का पीछा ले लेती। हर दफ़ा इनकार के बावजूद दिल बर्दाश्त नहीं होती थी। खाला, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ, मेरे हाल चाल को क्या होना है?
میں بڑی مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں، ذکریہ نے ہمیشہ کی طرح آ کر پوچھا۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں منگوانا، ہمارے کاموں کی فکر مت کیا کرو۔ روکھے لہجے کے جواب میں ذکریہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ جب سے فاقیہ کو اپنی امی کے ارادوں کی خبر ہوئی تھی، وہ بن سور کر معین کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ اب معین کا کھانا پینا نیچے ہونے لگا تھا۔ کپڑے بھی دھل دھلا کر استری شدہ الماری میں پہنچ جاتے۔ وہ صرف اوپر والے پورشن کا کرایہ اور بجلی کا بل ہی دیتا تھا، باقی سب خرچے تو نیچے سے پورے ہو رہے تھے۔ بجلی کا بل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارا دن دفتر میں اور باقی کا وقت نیچے گزار کر رات کو صرف سونے کے لیے اوپر آتا تھا۔ بیٹا، بس میں اب فاقیہ کی شادی کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو بتانا۔ خالہ، اگر آپ لوگ کچھ مہینے انتظار کر لیں تو رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اپنی اماں کو لے کر آؤں گا، معین نے شرمیلے سے انداز میں کہا تو فاقیہ اور اس کی امی کے دل کی کلی کھل گئی۔ اب معین کی ان کے ہاں مزید آؤ بھگت ہونے لگی۔ وہ آتے جاتے فاقیہ کو نظروں کی زد میں رکھ کر زو معنی باتیں کرنے لگا۔ معین جیسا خوبصورت، سلجھا پڑھا لکھا اور سرکاری نوکری کرنے والا شخص فاقیہ کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ فاقیہ اس کے ساتھ کے خواب دیکھتے دیکھتے اونچا اڑنے لگی۔ ارے، تم لوگ کس لالچ میں یہاں بار بار آ جاتے ہو؟ تمہاری نظریں بھی ہمارے اس مکان پر ہیں۔ اس بار ذکریہ کی ماں آئی تو فاقیہ کی امی نے کوئی لحاظ نہ رکھا۔ ایسے مت کہو بہن، میرے بیٹے کے دل کو بھا گئی ہے تیری بیٹی، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ذکریہ کی ماں سادگی سے بولی۔ رہنے دے، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ کے اپنے جیسوں میں دل لگائے۔ شہر میں گھر تک تو ہے نہیں تمہارے پاس؟ ذکریہ اور اس کی ماں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ فاقیہ کی امی نے یوں ہاتھ جھاڑے گویا کس کم جہاں پاک۔ خالہ جی، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، یہ چابی آپ رکھ لیں۔ معین اپنا بیگ تھامے آیا۔ خیریت بیٹا؟ جی، بس گاؤں میں زمینوں کا کچھ مسئلہ ہے، وہ حل کرنا ہے، دفتر سے 1 مہینے کی چھٹیاں لی ہیں۔ اچھا بیٹا، خیریت سے جاؤ، اور اب کے آؤ تو اپنی اماں کو ساتھ لانا۔ آج کل کرتے معین نے 1 سال گزار دیا تھا اور ابھی تک اپنی اماں کو لے کر نہیں آیا تھا۔ معین نے ہلکا سا سر ہلایا، خدا حافظ کہا اور بیگ اٹھا کر دہلیز پار کر گیا۔ معین کو گئے 2 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فاقیہ اور اس کی ماں پریشان تھی۔ معین کا نمبر بند تھا، 2 مہینوں سے اوپر والا پورشن بھی بند تھا۔ کرائے کی رقم نہ آنے کی وجہ سے ماں بیٹی کو مالی مشکل ہو رہی تھی۔ آخر اوپر کا پورشن کھولا۔ معین کا کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، جو تھوڑا بہت تھا وہ اسٹور میں رکھا اور گھر نئے سرے سے کرائے پر چڑھا دیا۔ معین سے رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ فاقیہ کی ماں شکر کر رہی تھی کہ انہوں نے معین کے اصرار کے باوجود فاقیہ کا نکاح اس سے نہیں کیا تھا، ورنہ اب وہ کیا کرتی۔ فاقیہ امی کو لے کر اسپتال آئی تھی۔ اس کے چیک اپ کے بعد وہ انہیں ایک طرف بٹھا کر دوائیوں والی پرچی ہاتھ میں تھامے فارمیسی چلی گئی۔ ایک بوڑھی عورت کہنے لگی، میں راستہ بھول گئی ہوں، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو مجھے وہاں تک چھوڑ آؤ گی؟ وہ بوڑھی عورت اس کے سامنے کھڑی منت کر رہی تھی، حلیے اور لب و لہجے سے دیہاتی معلوم ہو رہی تھی۔ جی ماں جی، چلیں، گائنی وارڈ ادھر ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر چل پڑی۔ وہ رہا میرا بیٹا، تمہارا شکریہ پتر۔ ماں جی نے دیہاتی انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھی عورت کے اشارے کرنے پر اس نے سامنے دیکھا تو وہ معین تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس سے پہلے کہ فاقیہ معین کے ملنے پر خوش ہوتی، ماں جی کی اگلی بات نے اسے جیسے زمین پہ ہاں، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے۔ پہلے ایک بیٹی ہے، 3 سال کی، بیٹی تو ادھر گاؤں میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس دفعہ کچھ مسئلہ تھا تو گاؤں کی ڈاکٹر نے کہا وقت سے پہلے شہر لے جانا، ورنہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ آپریشن ہوا ہے اس کی بیوی کا، مگر مالک کا شکر ہے کہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ فاقیہ کے اوپر ساتوں آسمان یک بارگی گرے تھے۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹ آئی۔ نظروں کے سامنے معین کا خوشی سے کھلا چہرہ بار بار آتا تھا۔ فاقیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا بڑا دھوکہ تو انہوں نے خود کھایا تھا۔ ذکریہ نے تو اسے حقیقت بتائی تھی۔ فاقیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کیا ہے؟ فاقیہ کا انداز سخت تھا۔ وہ معین کے دفتر میں میرا ایک دوست بھی کام کرتا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ معین شادی شدہ ہے اور وہ اپنی مالک مکان اور ان کی بیٹی کا بہت مذاق اڑاتا ہے کہ تم لوگ اسے پھنسا رہی ہو اور وہ تمہیں بڑھاوا دے کر اپنا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماں کو لانے کی شرط نہ رکھتی تو وہ بڑھیا اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتی مجھ سے۔
مجھ سے بھی تو مفت میں مکان بھی مل جاتا، اور دوسری بیوی بھی اب ان سے جان چھڑانے کے لیے جلد ہی وہ یہاں سے اپنا ٹرانسفر کروا رہا ہے۔ بس کرو زکریا، تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ امی نے تم لوگوں کو انکار کر دیا؟ نہیں فاقیہ، میرا یقین کرو، میں صرف تمہیں معین کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تم مت بناؤ، ہمیں پتہ ہے سب حقیقتیں۔ ذکریہ کی باتیں اب ان کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ فاقیہ نے خود کو سنبھالا اور امی کو گھر لے کر آئیں۔ بیٹی، 2 مہینے ہو گئے، معین کو فون کر کے پوچھو وہ کب اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ امی وہ نہیں آئے گا، امی وہ نہیں آئے گا اب۔ امی حیرت سے اس کی شکل تکنے لگیں۔ فاقیہ نے نظریں جھکا کر ساری بات بتا دی۔ وہ رات دونوں نے ایک دوسرے سے چھپ کر روتے ہوئے گزاری۔ فاقیہ کی ماں خود سے بھی شرمندہ تھی کہ انہوں نے ایک اچھے کام کے لیے غلط طریقہ اپنایا تو ہاتھ صرف بے عزتی آئی۔ بہن، میں ایک دفعہ پھر جھولی پھیلاتی ہوں، فاقیہ کو میری جھولی میں ڈال دو۔ ذکریہ کی ماں اگلے مہینے پھر آ گئی۔ اس دفعہ ماں بیٹی دونوں کے دلوں میں شرمندگی دھر آئی۔ انہوں نے ان ماں بیٹے کو پچھلی بار بہت سخت انداز میں انکار کیا۔ دیکھو، تمہیں یہ اعتراض تھا نا کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، تو گاؤں والی کچھ زمین بیچ کر ہم نے یہاں دوسری گلی میں گھر خرید لیا ہے۔ اب انکار نہ کرنا، اب انکار نہ کرنا فاقیہ، میرے ذکریہ کے دل کی خوشی ہے۔ دونوں کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تم یہ مت سمجھنا میں نے تم سے اس گھر کے لالچ میں رشتہ جوڑا ہے۔ شادی کے بعد میں خالہ کو بھی اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ گھر تم کرائے پر دے دینا، اور اس سے حاصل ہونے والا کرایہ صرف تمہارا ہوگا۔ تم اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو خرچ کرنا۔ فاقیہ نے نم آنکھوں سے ذکریہ کو دیکھا، جس کے اندر کا خالص پن روشنی بن کر اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ منافقت کے اس دور میں وہ یک رنگا تھا۔ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا بے غرض اور بے لوث تھا۔ معین کا ظاہر تو بہت خوبصورت تھا، مگر باطن بہت مکروہ اور گھٹیا۔ وہ ہیرا گنوا کر کوئلوں کو سر کا تاج بنانے چلی تھی، مگر مقابل کی محبت زیادہ زوراور تھی، یا فاقیہ کی قسمت کہ وہ نقصان سے بچ گئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ ذکریہ کا ساتھ اسے ہر فکر سے آزاد کر دے گا۔